623 سال جس وقت مسلمان اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام آپ کو مکہ سے نکالا گیا، صحابہ کرام کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، کافروں اتنا پریشان کیا، طائف کے اندر پتھر پڑے، محبوب کریم کے صحابہ کو لہو لہان کیا گیا، تھوڑی سی تعداد ہے مسلمانوں کی، میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، طرح طرح کے ظلم ہوئے، اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کی، جب مدینہ گئے تو اللہ کے محبوب نے اس قرآن کو اپلائی کیا، صحابہ کرام کے اندر اس قرآن کو اپلائی کیا اور پھر ریاست مدینہ قائم کی۔ جب اس آئین کے مطابق ایک ریاست قائم ہوتی ہے، ایک سٹیٹ قائم ہوتی ہے، پھر وہی مکہ جس سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اللہ نے چند سالوں میں اس قرآن کے قانون کی برکت سے اسی مکہ میں مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما دی۔ وہی مسلمان چند مٹھی باتیں، اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، جب اس قرآن کو خلافت کے ذریعے اپلائی کیا گیا، سٹیٹ اور ریاست مدینہ قائم کی گئی، پھر اسی قرآن کے قانون کی وجہ سے اللہ نے کیسر و کسریٰ کے محلات میں عطا فرمائے، روم اور فارس کے محلات میں عطا فرمائے، ایران میں عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو 24,000 مربع فٹ پر حکومت عطا فرما دی۔ یہی قرآن کا پیارے بھائی، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو 33 ملک پڑے تھے، 33 ملک ان کے اس کے بنے تھے۔ جب اٹامن امپائر کو توڑا گیا، جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، سازش کر کے توڑا گیا، مسلمانوں کو بکھیر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے کتاب کے اندر جوڑ دیا گیا، تو پیارے بھائیوں جب قرآن کے ساتھ ہم نے اپنی وفا کو وابستہ کر لیا، پھر ہمارے بھائی فلسطینی میں زندہ ذبح نہیں ہوں گے، پھر برما کے اندر مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا کر آگ نہیں لگائی جائے گی، کشمیر میں ہماری بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی جائے گی، بلکہ پوری دنیا کے اندر جب اسلام کا قانون آئے گا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما دے گا۔ تو پیارے بھائیوں ہم نے اس قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سماعت فرمائے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دل سے یہ قرآن نکل جاتا ہے وہ دل ویران ہو جاتا ہے، ویران قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے دل کے اندر قرآن ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں جو 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہیں، کیا ہمیں آخری 10 صورتیں آتی ہیں؟ کیا ہمیں سورہ یاسین کو حفظ کیا، سورہ بقرہ کو حفظ کیا، سورہ ملک جو ہم ہر مرنے والے کے پاس پڑھتے ہیں، کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ کون سی ایسی صورت ہے جو ہمیں اچھی طرح سے آتی ہے تجوید کے ساتھ، قرات ہماری اچھی ہے؟ کون سی ہم نے شروع سے لے کر اب تک 80 سال ہماری عمر ہو گئی ابھی تک ہم نے قرب اللہ کے اوپر پوری نماز پڑھی ہے؟ پیارے بھائی ہمیں سوچنے کا وقت ہے۔ یہ رمضان المبارک قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیکج اور بونس ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اب بھی اگر ہم نہ سدھرے تو پھر کس طرح سدھریں گے؟ رمضان کے پہلے 2 دنوں میں مسجد ماشاءاللہ فل ہوتی ہے، 2 دن کے بعد ہی ہمارا سارا جذبہ ختم ہو گیا، 2 دن کے بعد ہی مسجد ہماری ویران ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آخری عشرے کی راتوں میں 4 لوگ پھر تشریف لے آئیں گے۔ خدا را اس مہینے کے اندر ہم اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کریں۔ اس مسجد کے اندر الحمدللہ 5 نمازوں کے بعد جس وقت بھی آپ تشریف لے آئیں، قرآن کی تلاوت بھی اچھی کریں، سب سے پہلے نماز کو درست فرمائیں، نماز کا تلفظ کو درست فرمائیں، پھر جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یار ضروری نہیں کہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، مہینے کے اندر پورے قرآن کا ترجمہ تو نہیں پڑھو گا، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع آگے اپنے اندر شوق پیدا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے ایک اور بات بھی لکھی کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تمہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو فرمایا کبھی بھی تم نماز میں خشوع و خضوع کو نہیں پا سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی بات ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ ہم نماز کے اندر ہمارا دل لگے، ہم راضی ہو اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو تو نے ہمیں قرآن دیا اس کی بھی کیا بات ہے، جو سجدہ کرنے کی توفیق دی اس پر ہم تیرا کروڑا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر میں عرض کروں گا، بالخصوص ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، عمر چاہے 100 سال ہو چکی، 70 80 سال ہو چکے، خدا را ایک مرتبہ اس قرآن کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط فرمائیں، فقط تلاوت نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔
اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے دوران اگر ہم اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائیں تو اللہ پاک ہمارا شمار قرآن کے طالب علموں میں فرما لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور یہ ہمارے بھائی پیر محل سے اقبال ایگلز فاؤنڈیشن کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔